الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر پروگرام پیش خدمت ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار چند آیات اس پروگرام میں ترجمے اور مزید تفسیر یعنی وضاحت وغیرہ جو قرآن پاک کی مفسرین نے کی، علماء اکرام نے کی، ہم اسے سنتے ہیں اور کنٹینیو الحمدللہ پروگرام ہمارا جاری ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق کہنے، سمجھنے، عمل کرنے کی، باطل کو باطل کہنے، سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی معظم شفیع محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 137 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ترجمہ: تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں لوگوں سے فرمایا کہ کافروں کو شروع میں مہلت دینے اور پھر ان کی گرفت کرنے کے حوالے سے تم سے پہلے بھی کئی طریقے ہمارے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی لالچ، حرص اور اس کی لذات کی طلب میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بھی مہلتیں دیں، ڈھیل دی اور وہ راہ راست پر نہ آئے، تو انہیں ان کے اعمال کے سبب پھر مختلف عذابوں کے ذریعے ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ تو اے لوگو، تم زمینوں کی طرف سفر کرو جہاں پہلے کفار آباد تھے، اپنے رسولوں کی وہاں مخالفتیں کرتے تھے اور جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی آیا اور وہ تباہ کر دیے گئے۔ ان کی اجڑی بستیاں دیکھ کر عبرت پکڑو اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب ایمان لے آؤ۔ یاد رہے کہ عبرت اور نصیحت کے لیے، صحیح مقصد کے لیے، اچھی نیت کے ساتھ گویا کہہ لیجئے کہ سیر و سیاحت کرنے میں بہت سارے فائدے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے عذاب کی جگہ جا کر عبرت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی رحمت کی جگہ جا کر برکت اور نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کسی ولی کے مزار پر جائیں تو جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دنیا میں ہی کیسی عزت افزائی فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی کیسی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ایسی رحمت والی جگہوں پر بھی برکت اور نصیحت کی نیت سے جانا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن پاک کی ایک زبردست صفت، قرآن پاک کی ایک شان اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہدایت اور نصیحت کے لیے نازل کیا گیا۔ لہٰذا قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت بھی اس پہلو کو سامنے رکھا جائے کہ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے اور یہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی نافرمانی کرنے والی اقوام کے انجام بیان کیے، یہ سب کے سب ہمارے لیے ایک عبرت اور نصیحت کے سامان ہیں۔ اور قیامت کی سختیاں، جہنم کے دردناک عذابات وغیرہ جو کچھ بھی قرآن میں ذکر کیے گئے، ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنا یہ اصل قرآن پڑھنے کا جو یوں کہیے کہ عطر اور جو ایک بہترین ہمیں فائدہ ہے وہ ملنا چاہیے، کہ اس کے بنا گویا ہم نے قرآن کی تلاوت تو کر لی لیکن اس کے فائدے سے ہم کورے رہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم در حقیقت اصل تلاوت کی روحانیت سے محروم رہے۔ تو بندہ جب قرآن پڑھے، اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس سے کچھ نہ کچھ نصیحت اسے جب حاصل ہو اور اس کے دل میں کوئی تبدیلی محسوس ہو اسے، تو اسے پھر یہ
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے نہ صرف تلاوت کی بلکہ اس کے فائدے کو بھی حاصل کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ ناظرین اکرام، یہاں سے پھر غزوہ احد کے مسلمان اور وہ عظیم الشان صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی تربیت کے حوالے سے کچھ پیاری پیاری باتیں رب تبارک و تعالی ایک بہترین انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ چونکہ غزوہ احد میں نقصان اٹھانے کے بعد مسلمان غم زدہ تھے اور اس کی وجہ سے بعض کے دل سستی کی طرف مائل تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ جنگ احد میں جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے اس کی وجہ سے غم نہ کرو اور سستی کا مظاہرہ بھی نہ کرو۔ جنگ بدر میں شکست کے باوجود کافروں نے بھی تو ہمت نہ ہاری تھی اور تم سے مقابلہ کرنے میں انہوں نے سستی سے کام نہ لیا، تو تمہیں بھی کسی قسم کی سستی اور کم ہمتی سے کام نہیں لینا۔ لہٰذا تم جوان ہمت رکھو، اگر تم سچے ایمان والے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہو تو بالآخر تم ہی کامیاب ہوگے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر خلفۂ راشدین علیہم الرضوان کے زمانے میں جو فتح اور نصرت حاصل ہوئی اور جگہ جگہ اسلام کا جو پرچم لہرانے لگا، اس کی برکتیں آج تک جو ہے وہ امت نے یاد رکھی ہوئی ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کے ثمرات یقیناً آج بھی ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے اسپیشلی ان جانباز صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے ہمیشہ جواں مردی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ قرآن ان کی تربیت کا بھی سلسلہ جاری رکھا۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ اگر اس وقت میدان احد میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے اور تم کچھ ایک پریشانی کا شکار ہوئے، غم میں مبتلا ہوئے، تو تمہارے مقابلے میں جو لوگ آئے وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف اس سے پہلے بدر کے میدان میں اٹھا چکے ہیں، اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ایک کی فتح ہوتی ہے، کبھی دوسرے کی فتح ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ کبھی کبھار جو کافروں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان کروانا چاہتا ہے کہ ان میں کون ہے جو ہر حال میں صبر و استقامت کا پیکر رہتا ہے، کون بزدل بن جاتا ہے۔ اسی طرح کافروں کی فتح کے ذریعے بعض مسلمانوں کو، خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ تو کافروں کے غلبے میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ درس بھی اس آیت سے ہم سب کو لینا چاہیے کہ مسلمانوں کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند ہمتی کا درس دیا، بلند ہمتی کا، حوصلہ مندی کا سبق سکھایا کہ مسلمان جو ہے وہ کاہل اور سست نہیں ہوتا بلکہ وہ چست ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، اور کم ہمتی کاہلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا۔ جیسا کہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں بڑی پیاری بات کہی کہ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اللہ کی برہان یعنی اللہ پاک کی نشانی، مومن کو دیکھ کر اللہ پاک کی یاد آ جاتی ہے، گویا وہ رب کی نشانی بن جاتا ہے۔ تو مومن کو، مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اچھے کاموں میں ایکٹیو ہو، بلند ہمتی دکھائے، اور سستی، لیزینس، اس سے اپنے آپ کو ہر دم بچانا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ناظرین کرام، یہاں بھی مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ کی ہے اور ان کی ہمت کو بڑھایا ہے، اور مزید
جہاد کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے شہادت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہیں، جبکہ مسلمان جن کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں تو یہ کفار کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی یوں دیکھا جائے کہ مومن ہر حال میں غالب ہی رہتا ہے، فائدے میں ہی رہتا ہے، اس کا کہیں نقصان نہیں ہوتا۔ اگر زندہ ہے تو غازی ہے، شہید ہو گیا تو جنت میں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی تربیت کرنے کا بھی ایک زبردست انداز، اور یہ صحابہ اکرام کس قدر خوش نصیب ہیں، غور کیجئے کہ جن کی تربیت خداوند عالم خود فرما رہا ہے۔ تو یہ ان حضرات کے مرتبے کا بھی ایک بیان ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ترجمہ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ ناظرین، یہاں مسلمان پر آنے والی آزمائشوں کی ایک حکمت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں کوئی آزمائش آتی بھی ہے تو اس پر بے قرار اور حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے کیوں تکلیف میں مبتلا کر دیا، ہم پر کیسے پریشانی آ گئی۔ یاد رکھو کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں ایمان کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے ہو اور تکلیف اٹھاتے ہو، کتنے ثابت قدم رہتے ہو، یا تھوڑی سی تکلیف پر چلا اٹھتے ہو اور ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ ایک امتحان ہے جو بعض اوقات ہوتا ہے، تھوڑی تکلیف پر چلا اٹھنا اور دعائیاں دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ جنت میں داخلہ مطلوب ہے تو آزمائشوں پر پورا بھی اترنا پڑے گا، اللہ عز و جل کی راہ میں قربانی بھی دینی پڑ جائے گی، اور ایسے حالات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا یہ ہمارا انداز ہوگا تو پھر کامیابی حاصل ہوگی۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ زبان پہ شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں ان لوگوں کی سرزنش بھی ہے، تنبیہ بھی ہے انہیں جو احد کے دن کفار کے مقابلے سے بھاگ گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی، انہیں سمجھایا اور انہیں بتایا کہ آزمائش تو آئے گی، لہٰذا تم نے ڈٹے رہنا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر آج کے دور میں ہمیں بھی اپنے اعمال اور اپنے احوال پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی وقت راہ خدا میں مال دینا پڑے یا وقت دینا پڑے یا کوئی اور قربانی دینا پڑے تو ہم اس میں کتنا پورا اترتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بالکل اللہ کے دین کے معاملے میں لیزی ہو گئے ہیں، اور اللہ کے دین کے معاملے میں کسی قسم کی قربانی دینے کا کوئی ذہن نہیں ہوتا۔ فضولیات میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہی پیسہ ہے، وقت بھی بہت ہے فالتو کاموں کے لیے، لیکن اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہ پیسہ نکلتا ہے نہ وقت نکلتا ہے۔ تو یہ ہے اگر ہمارا حال، تو پھر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش سے محفوظ فرمائے، اور اگر کبھی آزمائش آ جائے تو ہمیں اس پر کامیابی سے ثابت قدم رہنے کی بھی وہی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ، اور موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ ناظرین اکرام، جب بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ پاک نے احسانات کو بیان فرمایا تھا، تو جو مسلمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے انہیں حسرت ہوئی، انہیں تمنا ہوئی، آرزو ہوئی کہ کاش ہمیں بھی حاضری مل جاتی، ہم بھی شہادت کے مرتبے تک جا پہنچتے۔ انہی لوگوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار بھی کیا تھا، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں مزید سمجھایا گیا کہ پہلے تو شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے، مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو کیا وجہ تھی کہ تم بھاگنے لگے؟ تو یہ کیسا انداز ہے؟ گویا ان کی تفہیم کی جا رہی ہے، انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں ایک جگہ کھڑا رہنے کا کہا گیا تھا تو پھر تم جو بھاگے اور تم وہاں سے ہٹے، اس میں تمہاری غلطی تھی اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس طرح سے ان کی تربیت فرمائی گئی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ترجمہ، اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور عنقریب اللہ پاک شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، غزوہ احد میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کافروں نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کر دی، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بڑا ہی اضطراب ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، ٹینشن مچ گئی کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس خبر کو سن کر کچھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے، لیکن بعد میں پھر پکار پڑی اور ندا دی گئی کہ الحمدللہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت تشریف فرمائے۔ تو صحابہ اکرام کی ایک جماعت واپس آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یوں ڈر جانے اور بھاگ جانے پر ملامت کی، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے تھے، ہم گھبرا گئے تھے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، تو ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آتے رہے اور تشریف لے جاتے رہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی امتوں پر ان کے دین کی پیروی لازم رہتی ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جاتے یا ان کا وصال ہو جاتا، تو بھی حضور علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والے اس کی پیروی کرتے رہتے، اور ان کے لیے تو یہ لازم رہتا کہ وہ اس کی پیروی کرتے رہیں، حمایت کرتے رہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول دنیا میں تشریف لاتے رہے، اپنا اپنا کام کرتے رہے، اپنی قوم کے درمیان موجود رہے، اور پھر جب اللہ پاک نے چاہا وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن ان کے بعد والوں کے لیے یہ تھا کہ اگرچہ رسول تشریف لے گئے لیکن ان کو دین پر ثابت قدم رہنا تھا اور دین کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا تھا۔ لہٰذا صحابہ اکرام علیہ رضوان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے، معاذ اللہ انہیں کوئی کافر تکلیف پہنچا کر شہید بھی کر دیتا، تو بھی تمہیں میدان جہاد سے ادھر ادھر کہیں نہیں ہونا تھا، بھاگنا نہیں تھا، بلکہ تمہیں ثابت قدم رہنا تھا۔ لہٰذا دین پر ثابت قدم رہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر تم میدان سے بھاگ جاؤ، اور اس طرح انہیں اور مزید ثابت قدمی کا سبق سکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر نبی دنیا سے تشریف لے جائے تو ان کا پیروکار دین ہی کو چھوڑ دے۔ جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ پاک کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ جو دین اسلام سے نہ پھرے اور دین پر ثابت قدم رہے، شکر گزار رہے، تو وہ اپنے ہی لیے بھلا کام کر رہا ہے اور اپنے ہی لیے آخرت کی بہتری کا کام کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ہی لوگ ثواب اور جزا کے امیدوار ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ، اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر مزید مسلمانوں کی جو ہے وہ تربیت کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، چاہے وہ کتنی ہی ہلاکت خیزی کے سامنے کھڑا ہو اور کتنے ہی بڑے میدان میں کھڑا ہو، کتنی ہی تباہ کن کفر کے ساتھ اس کا معرکہ ہو، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تو اسے موت نہیں آئے گی۔
جبکہ اس کے برعکس اگر موت کا وقت آ گیا تو کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی، خواہ وہ ہزاروں پہرے دار مقرر کر لے، محافظوں کے قلعے میں چھپ جائے، لیکن موت جب آنی ہوگی تو آ جائے گی، کیونکہ ہر کسی کے لیے موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جب موت کا وقت آ گیا تو پھر اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ناظرین، اس آیت کے دوسرے حصے میں مزید لوگوں کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا اور سمجھایا گیا کہ بعض لوگ ہیں جو دنیا کا فائدہ، دنیا کا نفع اور دنیا کا ثواب چاہتے ہیں، اس کی آسائشیں، اس کی نعمتیں چاہتے ہیں، اور ان کے عمل سے صرف دنیا کا حصول یہ مقصود ہوتا ہے، تو ہم انہیں دنیا دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم انہیں دے دیتے ہیں، اور ان کا چونکہ آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کوئی طلب نہیں ہوتی آخرت کے ثواب سے، لہٰذا انہیں آخرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ جو شخص اپنے عمل سے آخرت کا طالب ہوتا ہے اسے اخروی ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے، اور دنیا تو سبھی کو مل جاتی ہے۔ دنیا میں جب اللہ نے جتنا زندہ رکھنا چاہا ہے، رزق کا انتظام بھی اسی کے ذمہ کرم پر ہے، لہٰذا بندے کو آخرت کی پہلے فکر کرنی چاہیے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ارادے کا ذکر آیا، وَمَن يُرِدْ، ارادہ سے ہے یرد، اسی سے ملتا جلتا لفظ نیت ہے، اور نیت کے بارے میں جو احادیث مبارکہ میں سمجھایا گیا وہ بہت زیادہ ہے۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی سمجھایا گیا، اسپیشلی یہ میدان جہاد کے حوالے سے ہے، کہ جس نے جہاد سے شہرت، دولت اور مال غنیمت کے لیے یہ سب کیا تو اسے تو یہ چیزیں مل جائیں گی، لیکن آخرت کا ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا۔ اور جو آخرت کا طلبگار ہو کر آخرت کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، ثواب کے لیے میدان میں کھڑا رہے گا، اللہ کی رضا کے لیے، تو عزت، شہرت، مال غنیمت اگر اللہ نے دینا ہوگا تو اسے مل ہی جائے گا، لیکن وہ آخرت کے ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ تو نیت کا بڑا دخل ہے، نیت یہ بہت اہم چیز ہے کہ اپنی نیتوں کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 سے اپنے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔